बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे। आज़म सवाती को आज इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। आईजी सिंध और बाकी जो तमाम अफसरान हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सिंध के, वो भी सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। और सबसे अहम बात यह है कि जब अदालतें आ जाती हैं इंसाफ देने के लिए, तो फिर वो इंसाफ दे के दिखाती हैं। और आईजी सिंध आज पाँव पड़े हैं के आगा साहब के, जो जस्टिस के आगा साहब हैं उनके। और किस तरीके से 34 मुकदमात थे सिंध में, सिर्फ आज़म सवाती के खिलाफ एक सिंध सूबे में 34 मुकदमात थे और उठा के फेंके हैं। और अदालत पेश होने से पहले स्पेशल खसूसी त्यारे के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। और फिर आगे अब इस्लामाबाद से आगे जो प्रोसेस क्या होगा, उनको कहाँ मुंतकिल किया गया है, अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं आज की जो समाअत है सिंध हाई कोर्ट में, इंतहाई अहम समाअत थी। दो रुकनी बेंच है, जस्टिस के आगा साहब की जो सरबराही में अदालत में पेश हुआ। और उसमें अदालत में जब समाअत शुरू हुई, तो अदालत में उस्मान सवाती, जो आज़म सवाती के बेटे हैं, उनके तरफ से पिटिशंस थी। और अनवर मंसूर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में आर्गू किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आईजी सिंध और सिंध हुकूमत रिपोर्ट जमा करवाएं कि क्या बना है। उन्होंने अदालत में जब समाअत शुरू हुई, तो आईजी सिंध गुलाम मेमन और दीगर अफसरान, दरख्वास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर खान और दीगर वकला पेश हुए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी अदालत में मौजूद थे, हलीम आदिल शेख भी मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी सीनियर रहनुमा हैं वो कमरे अदालत में मौजूद थे। कमरा अदालत पुलिस अफसरान से भरा हुआ था। 7 मुकदमात के मुतल्लिक़ SSPs, SHOs और तफ्तीशी अफसरान भी अदालत के रूबरू पेश हुए। मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि काश ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर लेता ये वाला काम जो सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने किया है, तो ये इतनी नौयत ना होती। अच्छा, अब जब अदालतें फिर काम करने लग जाएं, तो पुलिस वालों की क्या औकात है, एक पुलिस मुलाजिम की क्या औकात है कि वो अदालत के सामने खड़ा होकर बातें करे या अदालत के सामने खड़ा होकर बदतमीजी करे। जब आप ये उस वक्त आपके सर पर चढ़ेंगे जब आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब आइन ने जो आपको इख्तियारात दिए हैं अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, जब आप उससे पीछे हटेंगे तो तब ये आपके सर पर चढ़ेंगे और फिर बदतमीजी करेंगे। और जब आप आइन और कानून का डंडा उठा लेंगे, इनकी औकात नहीं है कि ये आपके सामने ठहर सके। यही वजह है कि आज तमाम जो जरदारी माफिया की जितनी पॉलिस है, वो आज सारी हाथ बांध के सिंध हाई कोर्ट में और कमरा अदालत में पहुंच गई और सारे खौफ में मुब्तला थे कि आज अदालत की जानिब से क्या अहकामात जारी किए जाते हैं, या अदालत इस मामले को कहाँ लेकर जाती है, या ये जो मामला है ये कैसे वाइंड अप होगा, और क्या अदालत इस मामले में कोई सजा देगी, जेल जाने का कहा गया था, जेल भिजवा देगी, क्या करेगी अदालत। ये आज अदालत में जब समाअत हुई तो उसमें ये सारी चीजें सामने रखी गई थी, जिस पर सबसे पहले आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने, जो उस दिन कह रहे थे कि जनाब मैं कोई SHO नहीं हूं, मैं आईजी हूं। हालांकि आईजी का भी वही काम है, एरिया ज्यादा है, लेकिन वो होता SHO ही है। इसके अलावा और कोई पुलिस में जो पावर्स SHO की हैं, वही पावर्स बड़े पैमाने पर एक आईजी के पास होती हैं। लेकिन क्योंकि गरूर इतना है, घुमंड इतना है कि मैं कोई SHO हूं, जो मेरे साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जा रहा है। और अदालत में खैर उन्होंने दोबारा अदालत से माजरत की और अदालत से कहा जनाब कि मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूं, और लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जो मुझसे मैंने जो बात की थी मैं उस पर शर्मिंदा हूं और मैं अदालत से माजरत करना चाहता हूं। गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज़ शाह अदालत में, और इसके अलावा गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध, DIG साउथ कराची इरफान बलोच, DIG फिदा हुसैन जानवरी, SSP मलीर और दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि आज़म सवाती को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। उनके खिलाफ मुकदमात C क्लास कर दिए गए हैं। C क्लास से मुराद ये होता है कि जहाँ ये कहा जाए अदम शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमात खारिज किए जाएं, तो ये बेसिकली चलान का C क्लास है कि उसको क्लास C में लिखा जाता है और उसमें फिर वो मुकदमात खारिज कर दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुकदमात क्योंकि प्राइवेट लोगों की जानिब से दायर करवाए गए थे, तो वो तमाम मुकदमात क्लास C कर दिए गए हैं और अदम शवाहिद की बुनियाद पर तमाम मुकदमात खारिज कर दिए गए हैं। दरखास्त गुजार आज़म सवाती के बेटे उस्मान सवाती के वकील अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि आईजी सिंध ने 4 दिन में आपके अहकामात के बाद बेहतर अंदाज में काम किया और तमाम मुकदमात खारिज भी हुए हैं और उनको इस्लामाबाद भी मुंतकिल किया गया है, जो एक अच्छा हम समझते हैं कि अगर इसी तरीके से अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए तो ये बहुत अच्छा तासुर दिया गया है।
پراسیکیوٹر جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ پرائیویٹ افراد نے مقدمات درج کروائے تھے، قانون کے مطابق ان افراد کا بیان قلم بند کرنے کے ہم پابند تھے۔ اب یہ جو قانون کے مطابق آپ پابند تھے، یا تو عمران خان سابق وزیر اعظم اپنا مقدمہ درج کروانے جائے تو آپ قانون کے مطابق ان کا بیان قلم بند نہیں کرتے، اور تب تو آپ پابند نہیں ہوتے۔ یہاں پر ارشد شریف کی والدہ ایک درخواست اٹھا کے پھرے اور وہاں تو آپ پابند نہیں ہوتے اور آپ ان کا بیان قلم بند نہیں کرتے۔ یہاں آپ اتنے چنگے ہو گئے کہ آپ کو پرائیویٹ لوگوں نے درخواستیں دی اور آپ آج عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم پابند تھے، قانون کے مطابق یہ پابند ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نا کیسے ان کا کیس ٹو کیس قانون کی تشریح جو ہے وہ اس میں ویری کرتی ہے، کیسے الگ ان کی اپروچ ہے۔ عدالتوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اور عدالتیں بھی یہ بات جانتی ہیں کہ کس طریقے سے یہ کھیلتے ہیں۔ جسٹس کے آغا نے سندھ حکومت اور آئی جی سندھ نے کہا کہ آغا صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت اور آئی جی سندھ نے اس معاملے کو مزید خراب ہونے سے بچایا ہے اور ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اعظم سواتی کے خلاف سندھ میں کوئی اور مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، کہ آغا صاحب نے کلیئر کہہ دیا کہ سندھ میں کوئی اور مقدمہ نہیں ہونا چاہیے۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے کہا کہ ان معاملات کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ اعظم سواتی کے خلاف صوبے کے مختلف علاقوں میں ایک الزام کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے جو بالکل غیر قانونی ہے، قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کم از کم آپ یہ تو دیکھ لیا کریں کہ جب آپ کے پاس کوئی درخواست آئی ہے اور اسی طرح کے مقدمات باقی بھی صوبوں میں یا باقی شہروں میں درج ہو رہے ہیں، اتنا دیکھنا بھی آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی، اور آپ جو درخواست آتی ہے آپ اس پر مقدمہ درج کر دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، قانون کا کھلواڑ نہ کریں اور قانون کو قانون رہنے دیں، اس کے اپنی غلامی میں نہ لیں۔ عدالت نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ 3 دن میں متعلقہ عدالتوں میں سی کلاس کی رپورٹ جمع کرانے کی جو عدالت نے سندھ ہائی کورٹ نے 3 دن میں، اب یہ جیسے چلان جمع کروایا جاتا ہے اسی طرح اخراج رپورٹ بھی عدالتوں میں جمع کروائی جاتی ہے۔ جب تفتیشی افسر یہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے، یہ اس کو ہم 169 کی رپورٹ کہتے ہیں، جب چلان جمع کروایا جاتا ہے ملزمان کو گنہگار کر کے تو وہ 173 کی چلان رپورٹ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کینسلیشن رپورٹ، اخراج رپورٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 169 سی آر پی سی کے تحت عدالتوں میں جمع کروائی جاتی ہے۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو 3 دن کے اندر اندر جو یہ مقدمات ہیں ان کی سی کلاس کی رپورٹ جمع کروانے کی متعلقہ عدالتوں میں جمع کروانے کا حکم جاری کر دیا، اور عثمان سواتی کی درخواستیں عدالت نے ڈسپوز آف کر دی۔ عدالت نے آئی جی سندھ کو روک لیا اور ہدایت کی کہ بابر غوری والے کیس میں آپ کو پیش ہونا ہے، آپ اس میں بھی عدالت کی معاونت کریں۔ ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ آج آپ کی بیانات پر پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور آئی جی سندھ کے بیان کو عدالت نے قلم بند کیا کہ آپ اس بات کی یقین دہانی عدالت کو کروا کے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی مقدمہ زیر التوا نہیں ہے اعظم سواتی کے خلاف، اور کوئی نیا مقدمہ اس وقوع کی بابت آپ نہیں بنائیں گے۔ یہ بیانات بھی تاکہ کل اگر ان کی جانب سے کوئی نیا مقدمہ آ جاتا ہے تو پھر یہ آئی جی اور یہ سارے پھر عہدوں سے جائیں گے اور یہ عہدوں سے فارغ ہوں گے۔ آج صبح اعظم سواتی کو سندھ کے شہر سکھر سے اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ اعظم سواتی کو سکھر سے خصوصی طیارے سے اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ خوف کس بات کا تھا؟ خوف اس بات کا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں آئی جی نے پیش ہونا ہے اور آئی جی نے ذلیل ہونا ہے۔ آئی جی کو یہ تھا کہ میرے عدالت میں پیش ہونے سے پہلے اعظم سواتی اسلام آباد پہنچ چکے ہوں تاکہ ہمارے اوپر سے یہ مصیبت ٹلے جو ہم نے زرداری بلاول زرداری کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا تماشا کیا۔ اچھا مجھے بتائیں، 14 دن پہلے بلوچستان پولیس لے کر گئی تھی، 2 ہفتے ہیں، دیکھیں زندگی ہے نا گزر جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں پر مشکل دن آتے ہیں، ہفتہ ہوتا ہے، 10 دن ہوتے ہیں، مہینہ ہوتا ہے، گزر جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ کیا آیا ہے؟ اعظم سواتی تو واپس اسلام آباد آ گئے ہیں، ان کے ہاتھ سوائے بے عزت ہونے کے، سوائے رسوائی کے اور کیا آیا ہے؟ جو ہماری امپورٹڈ حکومت ہے جنہوں نے بلوچستان سے پولیس بلائی، اتنا ریاست کو ان کے کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں، اور خصوصی طیاروں پر جو ہے وہ ملزمان کو یہ منتقل کر رہے ہیں، تو نہیں کرنا تھا وہ کام جو آپ کے بس میں نہیں تھا۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کو۔ مجھے گلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کے پاس اعظم سواتی کی اسی طرح کی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں جو سرد خانوں میں پڑی ہیں۔ آپ نے کل جاوید لطیف اور ان لوگوں کے مقدمے میں بڑا اچھا حکم جاری کیا ہے، اور آپ نے اب یہ ایک جو روایت ہے، ٹرینڈ چل نکلا ہے، آپ نے اس کو اوور آل اب دیکھنا ہے۔ اب آپ اس کیس سے ہٹ کے اوور آل آپ اس معاملے پر ایک ججمنٹ دینے جا رہے ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جسٹس جہانگیری صاحب آپ کے بہت اچھے فیصلے ہیں، لیکن یہ بات کہ اعظم سواتی اور شہباز گل کے اسی طرح کی، اور عمران ریاض خان کی اور ارشد شریف کی اسی طرح کے جو مقدمات تھے، اور ساتھ ان کے سمیع ابراہیم کے خلاف بھی مقدمات تھے، صابر شاکر کے خلاف مقدمات تھے، ان کی اس طرح کی درخواستیں سرد خانوں میں اگر نہ رکھی جاتی
اور سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کی طرح ایکشن لیا جاتا، اور وہ یہ نہ ہوتا کہ جی اعظم سواتی کیونکہ کسی اور کے خلاف پنجاب اور کے پی کے میں مقدمے ہوتے ہیں تو بھئی ہم اعظم سواتی کو کیوں ریلیف دیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اعظم سواتی کا کہا جائے کہ جو اعظم سواتی کے لیے روتے ہیں وہ ان کے خلاف مقدمات درج کرتے ہیں۔ یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے۔ عدالتوں نے ہر کیس کو، اعظم سواتی کا کیس آئے، عدالتوں نے قانون اور آئین کے مطابق اس کو دیکھنا ہے وداؤٹ اینی پولیٹیکل کمنٹس۔ اور جب جاوید لطیف کا یا ایم ڈی پی ٹی وی کا آئے گا تو اس کو اس مطابق دیکھنا ہے۔ یہ کمنٹس میرے خیال میں دینے سے، جیسے کل عمر صاحب بندیال صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی باتیں یہاں ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اب کیا ہوا کہ ان کو اسلام آباد لایا گیا، ایس پی رخسار مہدی اعظم سواتی کو، ایس پی رخسار مہدی سندھ پولیس کے، وہ اعظم سواتی کو اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد پہنچے، وہاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا۔ اسلام آباد پولیس نے آج ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا، ان کا واٹس ایپ کے ذریعے بیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اعظم سواتی کے وکلا کو کہا گیا کہ وہ اعظم سواتی سے ملاقات کریں، تفصیلی ملاقات بابر روان صاحب کو کہا کہ آپ کریں، چونکہ اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ یہ وہ کیس ہے جس میں یہ جوڈیشل پر ہے، جن کو جیل بھیج دیا گیا تھا اور اڈیالہ جیل سے ہی ان کو لیا گیا تھا، تو اب وہ جوڈیشل پر ہیں اور ان کی ضمانت کا فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا، جج کو ٹرانسفر کر دیا وفاقی حکومت نے۔ اب نئے جج آج بیٹھیں کل بیٹھیں، جیسے ہی اس بیل کا فیصلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس بیل کے فیصلے پر پھر یہ رہا ہو جائیں گے اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور اعظم سواتی کی جو کمٹمنٹ ہے اپنی نیشن کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، وہ مزید مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔